مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه في شريك عن محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. رمضان المبارک کا عظیم اور بابرکت مہینہ، جس کے بارے میں آقا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے شعبان کے آخری دنوں میں آقا علیہ السلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، کہا کہ لوگوں تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، شہر المبارک، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ وہ اس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرض کیے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا یہ انتہائی اہم عبادت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ اس مہینے میں جب تم دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کے وقت تم کھڑے ہو کر جب قیام کرتے ہو، تراویح پڑھتے ہو، وہ تراویح تمہارے لیے اس میں نفلی عبادت ہیں، اور ان کو سنت موقع الکفایہ کہا جاتا ہے کہ انسان سنت موقعہ کے طور پر ان کو ادا کرے۔ اگر 1-2 مرتبہ رہ جاتی ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا، اور روزانہ کی بنیاد پر تراویح کو ترک کرتا ہے جان بوجھ کر، پھر وہ ضرور گناہ گار ہوگا۔ اور فرمایا کہ جس آدمی نے اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے، تو اس آدمی کو رب ذوالجلال عام دنوں کے فرض ادا کرنے پر جتنا ثواب ملتا ہے، اس آدمی کو رمضان میں کوئی نفل کام کرنے پر اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جو آدمی جو ہے وہ اس مہینے کے اندر کوئی فرض کام ادا کرتا ہے، فرض کی بجا آوری کرتا ہے، فرض کو ادا کرتا ہے، تو عام دنوں میں اگر 70 فرض ادا کرے تو پھر اس کو جتنا ثواب ملے گا، رمضان میں صرف ایک ہی فرض ادا کرنے پر رب ذوالجلال اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہوا، شہر الصبر، اس کے اندر صبر، استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ کھانے پینے سے انسان باز رہے، صبر کرے، بھوک برداشت کرے، پیاس برداشت کرے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کام انسان صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کرے، تو پھر صبر کرنے پر اس کو ملے گا کیا؟ فرمایا کہ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر کا جو ثواب ہے وہ سیدھے سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جنت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا مہینہ ہے، اور جب ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی ہمدردی کریں گے، ان کی دلجوئی کریں گے، ان کی جو ہے اگر کوئی مالی ضرورت ہے اس کو پورا کریں گے، اس کے علاوہ کسی کام میں ان کی جو بھی ضروریات ہیں جب ہم ان کو پورا کریں گے، تو یہ ہمارا جو ہے وہ اس مہینے کا حق ادا ہوگا، کیونکہ یہ مہینہ ہمدردی کا درس دیتا ہے، مواسات کا ہمیں درس دیتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر رب ذوالجلال ہر آدمی کے، ہر مومن کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے، اور اضافہ وہ حصی ہو، مانوی ہو، ہر طرح جو ہے وہ اس کے رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جس
آدمی نے اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، یعنی کہ کوئی آدمی روزے دار ہے، اس کا روزہ تم نے افطار کروایا، تو اس کے لیے 3 طرح کے انعامات ہیں۔ پہلا انعام اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کس کے؟ جس نے روزہ افطار کروایا، اس کے سارے گناہ جو ہے وہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کی گردن کو آگ سے آزاد کر دیا جائے، اور گردن جسم کا ایسا حصہ ہے جس سے پورے جسم کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس کی پوری جان، اس کا جسم جو ہے وہ آگ سے خلاص ہو جائے گا، آگ میں اس کو داخل نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسرا انعام روزہ افطار کروانے والے کے لیے یہ ہے کہ جتنا ثواب اس روزہ رکھنے والے کو ملا، کہ جس نے روزہ رکھا اور اس کو دن بھر جتنی بھی عبادات کی، اس کے روزے پر جتنا بھی اس کو ثواب ملا، پھر جس نے روزہ افطار کروایا اتنا ہی ثواب رب ذوالجلال اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ یہ 3 طرح کے انعامات اس کے لیے ہیں کہ جس نے روزہ افطار کروایا۔ اور پھر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ پوچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر آدمی یہ طاقت تو نہیں رکھتا کہ وہ ہر آدمی جو ہے وہ دوسرے کا روزہ افطار کروائے، کہ ہم غریب آدمی ہیں، ہر بندے کے پاس یہ طاقت موجود نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ثواب جس کا ذکر میں نے کیا، جس کے جو 3 انعامات میں نے ذکر کیے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کی جو ہے وہ گردن آگ سے آزاد ہو جائے گی، اس کو اتنا ثواب ملے گا روزہ رکھنے والے کی مثل، یہ تو اس کے لیے ہے کہ جس نے کسی آدمی کا روزہ افطار کروایا اور وہ 1 گھونٹ پانی سے کروایا، یا 1 گھونٹ دودھ سے کروایا، یا کھجور کا ٹکڑا دے کر جو ہے اس کا روزہ افطار کرایا، یہ ثواب تو اس کے لیے ہے۔ اور جس آدمی نے جو ہے وہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلوایا، دسترخوان بھر کر اس کی افطاری کا اہتمام کیا، فرمایا اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن میرے حوض سے ایسا پانی اور ایسا جام پلائے گا کہ جب تک وہ جو ہے وہ جہنم کا وہ جو محشر کے میدان میں اور وہ آخرت والا جو دن ہے وہ پورا نہیں ہوگا، اس وقت تک اس آدمی کو دوبارہ پیاس جو ہے وہ نہیں لگے گی۔ اور فرمایا کہ اس مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں وسیع کر دیتا ہے آدمیوں کے لیے۔ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ اس کا مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے اس کا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جس آدمی نے اس مہینے کے اندر اپنے ماتحت لوگوں، اپنے غلاموں پر ان کے کام میں تخفیف کر دی، اللہ جل جلالہ اس آدمی کی مغفرت بھی فرمائے گا اور اس کو جہنم سے آزاد بھی